السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 294 سے پڑھیں گے اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر جہاں 38 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو يعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بل هم عن ذکر ربهم معرضون، ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا أفهم الغافلون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لو یعلم الذین کفروا، کاش کے جان لیتے کافر، حین جب، لا یکفون وہ نہیں روک سکیں گے، ام وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم نہ ہی اپنی پشتوں سے، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، بل تأتیہم بغتہ بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک، یعنی قیامت کا جو سلسلہ ہے، فتبہتہم پس ان کو حیران و پریشان کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا پس وہ نہیں طاقت رکھیں گے اس کو ہٹانے کی، اس کو دفع کرنے کی یا اپنے سے دور کرنے کی، ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق مذاق اڑائے گئے انبیاء اور رسول آپ سے پہلے، جتنے نبی رسول تشریف لائے ہیں ان کا لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ بس گھیر لیا ان لوگوں کو جو انہوں نے مذاق اڑائے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جو کہ وہ اس کا وہ ٹھٹھا یا مذاق کرتے تھے۔ قل کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون حفاظت کرتا ہے آپ کی رات و دن میں رحمان کے علاوہ، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے، ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے جو ان کو تمنعہم من دوننا جو ان کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ہمارے علاوہ، لا یستطیعون نصر انفسہم وہ اپنی جانوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا هم منا یصحبون اور نہ وہ ہماری طرف سے ان کی مصاحبت کی جائے گی یا ان کی کوئی تعاون یا مدد کیا جائے گا۔ حضرات، پہلی بات آج کے سبق میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کو، صفات کو، اعلان کو، فیصلوں کو نہیں مانتے، اگر ان کو آج پتہ چل جائے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہوگا نار جہنم میں داخل ہونے کا، تو پھر وہ اپنے چہروں سے، اپنی پشتوں سے جہنم کی آگ کو ہٹا نہیں سکتے۔ جہنم کی وادیوں کے بارے میں، جہنم میں داخل ہونے والے تو جائیں گے، جو کنٹرولر ہیں فرشتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایسے مضبوط تابعدار فرما بردار فرشتے ہیں کہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، تو جو اللہ ان کو فرمان جاری کرتے ہیں ان کی وہ قطعاً نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو فرمان ان کو جاری ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لو۔ ایک حدیث میں بیان آتا ہے ان کلمۃ لو، اس کا معنی ہے اگر، کاش کے، جس طرح آج ہم اپنی معاشرت میں کہتے ہیں اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، میں اگر ایسے ہٹتا تو ایسے ہو جاتا، یہ سودا کرتا تو پھر ایسے ہو جاتا۔ عمومی طور پہ ہماری زبانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ بات جو تعلق کی دسی ہے، اگر اسی ایسے کر دے تو اس طرح ہو جائے۔ نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے علیہ صلوات اللہ وسلامہ، ان کلمۃ لو، یہ جو لو کا کلمہ ہے، اگر 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 مگر، یہی تو شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ لیکن کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے اندر وہ لو والی بات، وہ کلمے والی بات، اگر مگر والی بات نہیں ہے، اس میں یقین اور حتمی فیصلہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر کافر دیکھ لیں، جان لیں، معلوم کر لیں، ان کو یقین ہو جائے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب وہ لوگ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، دفاع نہیں کر سکیں گے، آگ کو پیچھے نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح بلان ظہورہم، اس کا معنی ہے کوئی کہتے ہیں جی آگے آگے سے پیچھے پانی، ادھر آگے بھی آگے پیچھے بھی آگے، اوپر بھی آگے نیچے بھی آگے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندگی ہے نہ موت ہے۔ زندگی مطلب ہے موت کا وجود ہی ختم کر دیا، تو موت اس لیے نہیں ہے کہ موت ختم ہو گئی ہے، زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نہ موت ہے نہ زندگی ہے، اور جل رہے ہیں، اور رسول پاک کا فرمان ہے، بلکہ وہ تو قرآن کی آیت ہے، جب ان کے چمڑے اور جلدیں جل جائیں گی تو بدلنا جلودہم، ہم ان کے چمڑے اور جلدیں نہیں بنا دیں گے۔ اور وہ جلد کتنی موٹی ہے، اللہ اکبر، سن کے آدمی حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ سید الانبیاء کے ارشاد پاک ہے 3 دن آدمی اچھا، بعض میں سوار کا ذکر ہے، سوار کو رہنے دیں، اس میں بیان آتا ہے کافر جو جہنم میں داخل ہونے والے ان کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، بڈ کتنا ہوگا۔ کیوں ایسے ہے؟ تاکہ جہنم کی آگ کی لپیٹ میں یہ زیادہ سے زیادہ آئے، پیاس اتنی زیادہ ہوگی، اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، اور قرآن کی آیات پر اللہ ہمیں یقین لانا نصیب فرمائے۔ جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والا پیپ اور لہو، وہ تل چھٹ جو ہے وہ بنا کے بطور مشروب ان کو پیش کیا جائے گا، اور جہنم کے وہ جو فرشتے ہیں مقرر کردہ، وہ مشروب جب ان کو پیاسی حالت میں وہ استدعا کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، واویلے کریں گے، تو وہ مشروب ان کے سامنے جب پیش کیا جائے گا، وہ اتنا شدت کی ہیٹ ہوگی کہ ان کے سارے وجود کو پگھلا کے ختم کر دے، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں، پیے گا پھر بھی، اور پیے کا شرب الہیم اللہ نے فرمایا ہے۔ ہیم اس ان کو بولتے ہیں ہا یا بیم، ہا یا بیم، ہیم کا شرب الہیم، وہ پیاسا اونٹ جو ایک بیماری ہوتی ہے اونٹوں کو، جس کو استسقاء بھی کہتے ہیں، اور وہ پانی کی طلب کرتا ہے اونٹ، اور پیے جاتا ہے پیے جاتا ہے، مر جاتا ہے لیکن پینا نہیں چھوڑتا۔ ارشاد ہے کہ جہنمی شدت پیاس کو اتنا محسوس کریں گے، وہ تل چھٹ، وہ پیپ اور لہو، وہ شرب الہیم کی طرح پیتے جائیں گے اور پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ نقشہ اگر آج وہ دیکھ لیں کہ آگے سے بھی دفاع نہیں کر سکیں گے، پیچھے سے جہنم کو ہٹا نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، بھاگ رہی ہے دنیا ساری۔ تو یہ نقشہ جب دیکھ لیں، فرمایا یہ وقت آنا ہے اور ایسے ہونا ہے، یہ یقینی بات ہے، یہاں سے ڈیرے منتقل کر کے ہم نے ادھر جانا ہے۔ بل تأتیہم بغتہ،
وہ اچانک آئے گی. وہ کس طرح کی اچانک آئے گی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. حضرات یہ ساری باتیں قرآن مجید طامۃ الکبریٰ، بہت بڑا ہنگامہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ بیویوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے جس طرح نشے کی حالت میں یہ دوڑ رہے ہیں، کوئی بے سمت پروانوں کی طرح، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی پتہ ننگے. فرمایا وہ نشائی نہیں ہوگی، نشے کی حالت ہی ہوگی. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت کا یہ منظر ہوگا کہ وہ اسی طرح حیران و پریشان پھر رہے ہوں گے. فرمایا وہ اچانک آئے گی اور یہ سارے منزل ہوں گے. تو ارشاد ہوتا ہے نہ ان کو بول دی جائے. ایک در ہے نا ادھر یہ وجوہ کہ ان کے چہروں سے نہ وہ آگ ہٹا سکیں گے، نہ پشتوں سے اچانک آئے گی وہ حیران کر دے گی، وہ اس کو نہ ہٹا سکیں گے. بلا ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. چلو 6 مہینے سال کے لیے بھیج دو، 2 ماہ کے لیے بھیج دو، 90 دن کے لیے بھیج دو ان کو، جی کارکردگی ان کی دیکھ لگے. ساری حکومتیں بنا کے 90 دن کے وعدہ کرتے ہیں اس طرح یہ. ہاں ماشاء اللہ دیکھا وہ بنا نہیں سکتے پھر. جب بناتے ہیں تو وہ حکومت پھر جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے وہ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. رسول پاک کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے کہ سرکار آپ کا مذاق، اتنی بڑی ہستی کا مذاق، ساری کائنات سے مخلوق سے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ اور جوامع الکلم بولنے والا پیغمبر، فصل خطاب کرنے والا پیغمبر، حسین و جمیل پیغمبر، صادق الامین پیغمبر، رحمت عالم پیغمبر، اس کا مذاق اڑایا جائے. باقی کیا ہے جناب؟ آپ کا بھی اور آپ سے پہلے انبیاء رسول جس طرح آتے رہے. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں پتھریلی زمین میں اور خشکی میں کشتی بن رہی ہے اور ندی نالا بھی پاس کوئی نہیں، تو ارشاد ہوتا ہے جب کبھی وہ وہاں سے سردار گزرتے، ذمہ دار گزرتے اور بڑے بڑے قلندر گزرتے تو مذاق اڑاتے، بابا جی کشتی کہاں چلاؤ گے؟ کشتی کے لیے آپ کو کوئی ڈیم بنایا آپ نے؟ تو قرآن کے بدل الفاظ ان تسخروا منا نسخر منکم. آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جب ہم کشتی میں سوار ہوں گے پھر پتہ چلے گا ڈوبتا کون ہے ترتا کون ہے. کشتی بنی، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو فرمان جاری کیا، زمین کو فرمان جاری کیا، زمین بھی اگل رہی ہے اور پانی آسمان بھی برسا رہا ہے. تو پھر جب کشتی چلی تو اللہ نے فرمایا یہ پڑھو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ اللہ کے حکم سے اور نام سے چلے گی اور اللہ کی عظمت کے نام پر ہی کھڑی ہوگی، کوئی پتہ نہیں جانا کدھر ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید کے حوالے سے جو کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کا شرف یہ ہے یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی شرح و تفسیر خود کرتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے. اس کو تفسیر بالقرآن بھی کہتے ہیں. تو تسلی دی جا رہی ہے حضرت یہ لوگ مذاق تو اڑاتے رہے کہ فحاق بالذین سخروا منہم، جس چیز کا مذاق نبوت کا، رسالت کا، معجزات کا، منصب جلیلہ کا مذاق اڑاتے رہے، اسی مذاق اڑانے والی بات نے ہی ان کا بیڑا گر کیا اور ان کا گراؤ جلاؤ کیا، فارغ ہو گئے. ارشاد ہوتا ہے وحاق بهم فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، جو مذاق اڑاتے رہے. پھر وہ جب چیخیں آئیں، عذاب آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، اللہ کے تھپیڑے، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی کچھ ہوا، تو پھر فارغ ہو گئے. کسی کا نام و نشان باقی نہ رہا. قل، ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نبی کریم سے اعلان کروا رہے ہیں من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کی طرف سے کون تمہارا دفاع کرتا ہے اللہ کے رحمان الرحیم کے علاوہ؟ یعنی اس کی طرف سے آنے والی سزا یا پکڑ یا اللہ تعالیٰ کا کو بدلہ لینے کے انتظام میں کون بچاتا ہے تمہارے؟ اور رات کو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ جب سو جاتے ہو بستر بند کر کے، دروازے بند کر کے، تو صبح اٹھتے ہو تو تعلیم تو امام الانبیاء نے دی ہے نا. جب سونے لگو تو پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر مرنے لگا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ارشاد ہوتا ہے جب تم سو جاتے ہو، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم سب کی روحیں ہمارے پاس ہوتی.
ہم جن کو چاہتے ہیں روحیں واپس کر دیتے ہیں، باقی وہ روح ہمارے پاس ہی رہتی ہیں، وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو جب پھر روحیں واپس ہو جائیں، بیدار ہو جاؤ، نیند ختم ہو جائے، دن چڑھ جائے، جاگو، تو امام النووی پھر پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہے نا جملے، پڑھو ایک باری والا، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ فوت نہیں ہوئے جو دینے۔ الحمدللہ الذی احیانا کیا معنی ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے مرنے کے بعد۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر بھی جانا اسی کے پاس ہی۔ آدھے نے مر کے بچیا فلانا چاچا مر کے بچیا ہے، یہ چاچا مر کے بچیا لیکن بچ کے چاچا نے مرنا ہے انشاءاللہ، اور جب مر جانے وہ بعد کی گل ہے، وہ حیاتی کا وہ مماتی کا وہ سارا وہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ تو فارغ ہو جانا۔ اور جب بالکل مر جاتا ہے اس وقت ہی جنازہ پڑھا جاتا ہے نا، اور گھر کو اسی وقت ٹوئے کے اندر رکھا جاتا ہے نا، کہ زندہ ہوتا ہے تو اس کو دفن کراتے ہیں۔ تو وہ چلو یہ موضوعات ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان سے پوچھو ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس اور کو معبود ہیں جو مدافعت کرتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ان کا سارو سامان ہے؟ کون ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارا جگر ٹھیک رکھتا ہے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ تمہارا میدا گرینڈے کو ٹھیک رکھتا ہے؟ کون ہے جوسر کو جو ٹھیک رکھتا ہے، جو خون اور فضلوں کو الگ کرتا ہے؟ کون ہے جو جبڑوں کے دانت اس کو گاڑے رکھتا ہے، چبا کے تم اندر نکلتے ہو؟ یہ زبان کی بوٹی بنانے والا ہے کون؟ اگر سمجھ آ جائے تو جو بھی صاحب بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ 32 دانت لگائے ہیں اور سب سے زیادہ سخت ترین ہڈی جبڑے کی ہے، جبڑے کی ہڈی کے اندر دانت ٹھوک دیے، جا پہ لیا جا جو ورزیا کھاتے موج کر، چبا کے ہڈیاں بوٹیاں اور دانے چبا کے گلاں کر کے تو قرآن کا مذاق، علماء کا مذاق، ابوں کا مذاق، بڑوں کا مذاق اڑا کے اور بندے جھگڑ پے نا تو سبحان اللہ کون تو ایک بندہ آندا گل سن میری، میں موکی مار کے تیرے 34 دند کٹ دینے، سبحان اللہ کوئی باری۔ تو ایک نال آندا سی بھاجی دند تے 32 ہوندے نے، آندا مینوں پتہ تو گل 2 تیرے بھی پائے نے نال، سبحان اللہ کوئی نا، اور دند مینوں بھی پتہ ہے 32 ہوندے نے، مینوں پتہ ہی تو بکواس کرنی ہے، میں موکی مار کے نا تیرے 34 دند کٹ دینے نے۔ وہ آندا بھاجی دند 32 ہوندے نے، اس نے کہا 2 تیرے بھی پائے نے، اگے ہو تو گزارش یہ ہے کہ ان سے پوچھو اس کے علاوہ رب کے علاوہ کوئی ہے جو تمہارا نظام چلاتا ہے، تمہیں جگر ٹھیک رکھتا ہے، دان ٹھیک رکھتا ہے، نظر ٹھیک رکھتا ہے، اور سو جاؤ تو اندھا کر کے نہیں اٹھاتا؟ بتاؤ صحیح ہے کوئی اور؟ تو پھر منڈیوں میں جا کر دیکھو سبحان اللہ، مینگو کی رنگت سبحان اللہ، آڑو کی رنگت اور چتری والے کیلے کی رنگت اور انگور کی رنگت اور گرمے اور سردے کی رنگت، ناشپاتیوں کی رنگت، یہ ڈیزائن، یہ تصویر، یہ سلسلے تیری خدمت کے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو خدا کے لیے، سب کچھ اللہ نے تیرے لیے خلق لکم ما فی الارض جميعا، میں اپنی طرف کہہ رہا ترجمہ کر رہا ہوں، وخلق لکم ما فی الارض جميعا، جو زمین کے اندر آپ کو نظر آتا ہے تو سارا تیرے لیے پیدا کیا، یہ تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے۔ تو اے سائنری کی اندر اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پال عید لگا میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ آؤ قرآن مجید پڑھو، آؤ حدیث مصطفیٰ پڑھو، آؤ سیرت مصطفیٰ پڑھو، تب یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی سلسلے یار مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ پیسے خرچ کر کے اخبار خریدتے ہیں جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے، چوئی صاحب میگزین ڈائجسٹ پڑھتے ہو نا پیسے خرچ کر کے، اتنے داخلہ بھی بہت، پڑھائی بھی بہت، بلکہ کئی دفعہ کھوانا پینا پہلے ڈول نہ جان کے حلوہ کھواؤ، کبھی مٹھائی کھواؤ، کبھی زردہ کھواؤ، کبھی پانی پیاؤ، پھر تھاپڑا مارو، جگاؤ، سادہ ٹھنڈا پانی پیاؤ، پھر بھی نہیں ہوتے بندے۔ جنہوں گھٹ کے آخی ہے یار چھٹی نہ کرو تو میرے نظر ہی نہیں آتے، اور سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب میں میرے کوئی کم ہے، صحیح ہے، کام میں یہ ہے کہ عقل آ جائے، ہدایت آ جائے، تعلیم آ جائے، قرآن آ جائے، در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی جائے، نہیں آتا پھر کیا کر سکتے؟
تو گزارش یہ ہے، ارشاد فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو دادا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، دادا کی ڈگری کے نعرے مارتے ہو، وہ تو لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جان کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ جناب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی تھی، کوڑی منڈا نہیں بنا سکے۔ علامہ سعید مجدی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، کوڑی منڈا نہیں بنا سکتے، 13 کے میں بنا دیں گے۔ تو جی اللہ نے بنا دیا لڑکی لڑکا تو نہ لکھا پیرا دیتا، عبد الرسول عبد النبی، تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی میرے دہائی نہیں، میرے پیرا نے بوٹی لائی نہیں۔ ایک اور بھی ہے، علاج کرتے ہیں، وہ 9 مہینے یا 8.5 مہینے یا جتنا زمانہ ماں کے پیٹ میں جنین بچہ بنتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، پیدائش ہو جاتی ہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے، سن لو ذالکم اللہ ربکم، یہ سارا کچھ کرنے بنانے والا وہ تمہارا رب ہے، یہ جس نے کیا ہے۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی ماں کے ساتھ لوہے کی چیز رکھتے ہیں تاکہ یہ بچہ محفوظ رہے، افیات ہو آفات ہو۔ سن رہے ہو؟ کوئی چھری رکھ دو، کوئی سنی رکھ دو، کوئی پلاس رکھ دو، اور جس ماں نے بچہ جنم کیا ہے، کیا معنی ہے؟ بچہ محفوظ رہے گا آفات سے، اس سنی بجائے گی لوہا، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کون کر رہا تھی؟ یہ سوراخ کون لگا رہا تھا؟ یہ کٹ کون لگا رہا تھا؟ یہ آنکھیں بنائی، آنکھوں کے اندر خون کا ایک قطرہ نہیں، سرجن بیٹھے ہوئے، خون کا کوئی قطرہ نہیں، گندلا پانی ہے، ادھر ڈینمو فٹ کر دیا ہے، جا بے لیا موج کر۔ ڈاکٹر صاحب میرے رپورٹ پڑھی ہے، آپ تصدیق کریں گے ماشاءاللہ میڈیکل رپورٹ میں، آنکھوں کے اندر، آنکھ کے اندر 130 ملین تصویری خاکے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے بیٹ کر دی۔ 130 ملین، ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا۔ اس طرح نظر دوڑاؤ، علاتول نظر آ رہا ہے۔ کمال کس کا ہے؟ ویسے نہیں اللہ، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، گوشت کی بوٹی ہے نا زبان، تے ذائقہ چکھنا ہوئے تے ایتھے رگڑ دیو، لگ پیس دا ذائقہ چکھنا ہوئے تے ایتھے رگڑ دیو، بولو نا زبان دے۔ ہزاروں کی تعداد میں ذائقے چکھنے کی صلاحیت اللہ نے زبان کی بوٹی میں رکھی، لیکن بندے کو سمجھ نہیں آئی، اور اس کو یہی نہیں ساری زندگی پتہ چلا میرا رزاق کون ہے۔ کئی صوفی اور بھی سویرے مسیتیں جب آز ہوندی سرگیلے، تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے سرگے یا رسول اللہ، وہ کتب لگا اپنے میری، اس کو یہی نہیں پتا۔ قرآن پڑھ، اس میں لکھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق کون ہے؟ اللہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ تو بیچارے اپنی نہیں مدد کر سکتے، ولا هم منا یصحبون، نہ ہماری طرف سے ان کی مصاحبت ہوتی ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ رسول پاک سے اللہ نے اعلان کروایا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اعلان کروا دیا رسول پاک سے، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو میرا رب چاہے جتنا چاہے نقصان دے یا نفع دے، میں اپنا اختیار اپنے بارے میں رکھتا تھا، تمہارے بارے میں کیا ہے؟ تے نعرہ کیا لگتا ہے؟ لولا کلما خلقت افلاک، سونے تسی نہ ہوندے اسی کوئی شے پیدا نہ کردے، تہاڈی وجہ نال ہی پیدا ہویا ہے۔ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ رسول پاک کا اپنا بیٹا جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، ماریا قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم آپ کا صاحبزادہ 18 ماہ کی عمر کا آپ کے ہاتھوں میں لڑکھڑا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں القلب یحزن، دل غم زدہ ہے، والعین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، ہم غم زدہ ہیں بے فراق یا ابراہیم، پتر ہم غم زدہ ضرور ہیں، لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، کچھ نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے جو میرا رب راضی ہو۔ بچہ دفن کیا بقیع غرقت میں، تو ظاہر ہے ماں ماریا قبطیہ بیٹھی ہوئی غم کی حالت میں، آپ تشریف لائے تو آپ نے ذرا بیان دیا تاکہ یہ بی بی ریلیکس ہو جائے، تھوڑا سا اطمینان آ جائے۔ فرمایا ماریا تیرے بیٹے کی رضاعت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، 2 سال دودھ پلانا ہے نا، 18 ماہ ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کی ڈیوٹی لگا دی، تیرے بیٹے کو حور دودھ پلا رہی ہے۔ ماں جی بڑا خوش ہو گئے،
ایک اور جملہ آپ نے فرمایا، ماریا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ یہ پردے ہٹا کے تجھے دکھا دے بچہ اور پھر ماں جی کہتے ہیں سونے تیرے فرمان ہوتے اگر سن کے ایمان نہیں تو ویکن لگی فائدہ، جو آپ نے کہہ دیا ہے سچ کہہ دیا ہے۔ یہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تھا نا، حضرت میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی جناب ابو بکر صاحب، تو آپ نے کس طرح کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں مسجد اقصیٰ میں گیا، پہلا دوسرا تیسرا ساتواں آسمان میں پھر کے آیا، تو عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 40 دن لگتے ہیں آنے کے لیے، تو نے کس طرح تصدیق کر دی؟ ایک جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ 40 دن کا سفر جانے کا، 40 دن کا سفر آنے کا، رات کے حصے میں جانا آنا، پھر علاتول 7 آسمانوں، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، تو مان کس طرح گئے ہو؟ کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بے تصدیق ہے کہ یا رسول اللہ، جس کی نبوت کی تصدیق کی جائے اس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، تفتیش نہیں کی جاتی۔ تو سرکار نے فرمایا انت صدیق امتی، میری امت کا پہلا صدیق تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ پہلا انعام رکھا ہے انبیاء کے بعد، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ سے دعا کی درخواست ہے اللہ میں فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کی آیات، اس کا مفہوم، اس کے دروس، اس کے بیانات، اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ ارشاد ہوتا ہے لو یعلم الذین کفروا، کاش کے یا لو یا اگر جان لیتے وہ لوگ جو کافر ہیں، حین لا یکفون، جب وہ نہیں روک سکیں گے، ام وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو یعنی ہٹا نہیں سکیں گے، روک نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ نقشہ یہ تصور آج کرے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور راہ ہدایت پہ آ جائے۔ بل تاتیہم بغتہ، بلکہ ان کے اچانک وہ قیامت آئے گی، فتبہت، ان کو حیران کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، اس کو پیچھے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے رسالت مآب علیہ السلام، آپ سے پہلے کتنے رسول اور انبیاء ان کے مذاق اڑائے گئے، فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان کا انہوں نے جو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ نبوت کا، رسالت کا، معجزات کا، دلائل نبوت کا مذاق اڑایا، مارے گئے۔ کل، ان سے فرمایا من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات و دن میں؟ رحمان، اللہ رحمان، اس کے بغیر کون ہے تمہاری حفاظت کرنے والا؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اور بلکہ وہ تو اپنے رب کی ذکر و یاد سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہہ، یا ان کے لیے کوئی اور معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، کہ جو ان کو روکے رکھتے ہیں ہمارے سوا، یعنی ہمارے علاوہ جو ان کا دفاع کرتے ہیں یا ان کا کام آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جان کی مدد نہیں کر سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یصحبون، نہ وہ ہماری طرف سے کیا ہوگا، ان کی مصاحبت کی جائے گی یا ان کو ان کا تعاون کیا جائے گا۔ یصحب کا معنی اس میں مصاحبت، کوئی پیار، کوئی تعاون، کچھ بھی نہیں ان کا ہوگا، فرق